السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله يشفيك ومن كل داء يؤذيك الله يبريك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور مکرم سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، آج پہلا جمعہ ہے اس کا۔ محرم میں کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، یہ تمام باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال آج کے ماحول میں، آج کے دور میں ایک برائی عام ہوتی جا رہی ہے امت کے اندر، وہ ہے جادو کرنا اور کرانا۔ آج کے جمعہ اس کی حقیقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سے بچنے کا جو ذکر اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو تعلیم اللہ کے نبی دیے ہیں، اس کو سننے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا دور ایسا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنتا دکھائی دے رہا ہے، پڑوس پڑوس کا دشمن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب آدمی دشمنی پر آتا ہے تو آدمی برائی کو بھی انجام دیتا ہے اور کفر کو بھی انجام دیتا ہے۔ جب ایک آدمی سے آدمی دشمنی شروع کرتا ہے تو پیچھے سے حملہ کرنے کے بہت سارے ہتھیار ہیں، ان میں سے ایک چیز آج کے زمانے میں ایک انسان جادو کرنے اور کرانے پر بھی اتر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب بہت سارے علامتیں ظاہر ہوں گے. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی جادو کرنے کرانے کا دور زیادہ ہوگا. لوگ آپس میں جادو کرنے اور کرانے کے پیچھے پڑے رہیں گے. حالانکہ جادو کرنا یا کرانا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی سے دشمنی میں آ گیا کسی بھی بات پر تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. یہ آدمی اتنے آگے بڑھ رہا ہے. ایک کمپنی کا مالک تھا اب 2 بن گیا. ایک سواری کا مالک تھا اب 2 بن گیا. ایک بنگلے کا مالک تھا اب 2 بنگلوں کا مالک بن گیا. میں اسے نیچے لانا چاہیے. جب یہ حسد اس کے دل میں آدمی کے پیدا ہوتا ہے اب آدمی جادو کرنے اور کرانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. کسی نہ کسی قسم سے میں اسے نیچے گھسیٹوں اور اسے کمزور کروں, اس کی مالی قوت کو کمزور کروں, اس کی جسمانی قوت کو کمزور کروں, اس کے مقام کو نیچے لاؤں. یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. اور یہ جادو کرنے اور کرانے کا سلسلہ آج سے نہیں, قرآن کریم کہتا ہے پہلے کی امتوں میں دور میں بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھو لوگ جادو کرنے اور کرانے کو بہت بڑا ہنر سمجھتے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بتایا لوگوں جادو کرنا گناہ ہے, اسے نہ کرو, اس کے قریب نہ جاؤ, یہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کرنے کرانے کا دور آیا تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے بھی سمجھایا لوگوں یہ کام نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اسے بڑا اچھا کام سمجھ کر کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ کام نہ کرو. نبی کے زمانے میں بھی لوگ نبی کو بہت سارے چیزوں میں تانا دیے. ایک تانا یہ بھی دیے ھذا سحر عظیم, یہ بہت بڑا جادوگر ہے, یہ جادو کر کے لوگوں کو قریب کرتا ہے. حالانکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تھا جادو الگ ہے اور معجزہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دیتا ہے, یہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کو نبی بناتا ہے, اس نبی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ معجزے دیتا ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ لوہا نرم ہونا, یہ معجزہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا زمین پر مارو, پتھر پر مارو پانی آ جاتا تھا, سمندر پر مارو راستے بن جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے معجزہ دیا, ماں کے پیٹ سے جو بچہ انڈا پیدا ہوتا ہاتھ رکھ دیتے تو روشنائی آ جاتی. کوڑی کے بیماری پر ہاتھ رکھ دیتے وہ بیماری ختم ہو جاتی. مٹی سے پرندے بناتے, اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتے. یہ معجزہ ہے, یہ اللہ نبیوں کو دیتا ہے. اور اس کے برمقابل ایک چیز ہے جادو. اس شرکیہ الفاظ کو سیکھ کر آدمی محنت سے کچھ منتر پڑھتا ہے جس میں عقل کے خلاف چیزیں ظاہر ہوتے ہیں. شریعت نے اس کو جادو کہا. یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پر جب جادو کا اثر زیادہ ہوا نبی کی آنکھ سرخ ہونے لگی, سر میں درد ہونے لگا, دنیائی معاملات میں بھول پیدا ہونے لگی اور دماغ بے چین ہونے لگا.
हुजूर ने हजरत आयशा से कहा, आयशा आजकल मैं परेशान रहता हूं, मुझे सुकून की नींद नहीं आती, दुनियावी मामलात में मुझे भुलाहट पैदा हो रही है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिम्मत दिलाया, सरकार मेरे नबी आप ना घबराना, अल्लाह मसले को हल करेगा। तो शरीयत में भी यही है, जब शौहर परेशान हो तो बीवी हिम्मत दिलाए, और बीवी परेशान हो तो शौहर हिम्मत दिलाए। हज़रत आयशा ने हिम्मत दिलाई। नबी एक रात सोए हुए हैं, नबी के ख्वाब में दो फरिश्ते आए, एक सर के पास खड़ा है, एक पैर के पास खड़ा है। सर के पास खड़े होने वाला फरिश्ता पैर के पास खड़े होने वाले फरिश्ते से कहता है, ये तुम्हारे साहिब को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे नबी को क्या हुआ है? पैर के पास खड़े होने वाला फरिश्ता कहता है, ये तुम्हारे साहिब को, तुम्हारे नबी को जादू किया गया है। पूरा नक्शा नबी को ख्वाब में दिखाया जा रहा है। सही बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत, कोई ज़ईफ और कमजोर रिवायत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं ख्वाब में, और बाद रिवायतों में है ख्वाब में नहीं, बस के नबी लेटे हुए थे, अभी नींद का गलबा नहीं था, नबी को पूरा नक्शा दिखाई दिया जा रहा है। तो सहाबी, वो फरिश्ते जो नबी के पैर के करीब खड़े हुए थे, कहने लगे किसने किया है? एक यहूदी जिसका नाम लबीद इब्न असम है, उसने किया है। किसने किया है? और ये खजूर के खोशे के नरम चीजों में और नबी के दाढ़ी से निकले हुए बालों में, और इसमें जादू करके फला जगह कुआं है, वो कुएं का नाम जरवान है, फला जगह वो कुआं है, उस कुएं के अंदर रख दिया गया है। जब तक वो नहीं निकाला जाएगा तुम्हारे नबी की परेशानी दूर नहीं होगी, ये जादू खत्म नहीं होगा। ये पूरा मामला नबी को ख्वाब में दिखाया जा रहा है। जब नबी को जादू का असर हो सकता है, तो हम और आपको भी किसी के करतूत से, किसी के करने कराने से जादू का लगना ये बरहक है। जिस तरह इंसान की बुरी नजर लगना बरहक है, नबी ने फरमाया इंसान की बुरी नजर इंसान को खबर तक पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो इसी तरह इंसान को किसी के किए हुए जादू के असर से कभी कारोबारी नुकसान होता है, कभी सेहत के ऊपर असर पड़ता है, कभी मियाँ बीवी के दरमियान में नाचाकियां पैदा होती हैं, कभी रिश्तेदारी में दुश्मनियां पैदा होती हैं, कभी बड़े मकाम पर आता, कभी जलील हो जाता है। इसके असर से भी ऐसी चीजें जाहिर होना हदीसों से साबित होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, हजरत अली और दूसरे सहाबा को वो जो ख्वाब में दिखाया गया था कुआं, उसका पता बता कर भेजा, जाओ फला जगह फला नाम का कुआं है, उसमें एक पत्थर के नीचे ये चीजें रखी हुई हैं, वो जाकर निकाल कर लाओ। तो सहाबा जहां पहुंचे तो पानी का रंग तब्दील हो चुका था, बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। जादू के असर के बिना पर वो पानी को खत्म करके वो पत्थर को हटाया गया। वो पत्थर के नीचे चीजें थी, नबी के पास लाए गए तो देखा गया नबी जो दाढ़ी के बाल बनाते थे, जो बाल निकल कर गिर जाते थे, उसने इसको यहूदी ने किसी अंदाज से हासिल करके 11 गांठियां डालकर जादू करके रखा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जब चीजें लाई गई, हजरत जिब्राइल आए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें लेकर आए। ये 2 सूरतों में 11 आयतें हैं। जिब्राइल ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 11 आयतें आप पढ़ते जाए, ये 11 गांठियां और गिरहा जो आपके बालों में लगी हुई वो खुलते जाएंगे और आपके जादू का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئے اور نبی پڑھتے گئے. جیسے نبی پڑھتے جاتے تھے وہ بال میں لگائی ہوئی گاٹھیاں اور گرہ کھلتی جاتی تھی اور نبی کی طبیعت پر جو بوجھ تھا وہ ختم ہوتے جاتا تھا. اس صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. تو یہ پتا چلا کہ نبی پر بھی یہودیوں نے دشمنی میں آ کر جادو کیا تھا, وہ نبی کے طبیعت پر اثر گر رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں اس کے بعد سے نبی جب بھی بستر پر جاتے تھے سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے, اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سر سے لے کر پیر تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ اس طرح کرنے سے جادوگروں کا جادوگری انسان پر نقصان نہیں دیتا. تو یہ بات کا ہمیں بھی پتا چلا مسلمان کو اس کی عادت ڈال لینا چاہیے. صبح کی نماز ہو گئی, آپ نماز فجر پڑھ لیے, دعاؤں کا اہتمام کر لیے, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے, اپنے ہاتھوں پر دم کر لو, سر سے لے کر پیر تک پھیر لو. کسی جادوگر کی جادوگری تمہارے قریب نہیں آئے گی. عشاء کی نماز ہو گئی یا تم سونے کے لیے بستر پہ جائے ہو, وضو کے ساتھ حالیہ کرو, یہ 2 سورتیں 3 دفعہ پڑھ لو, اپنے ہاتھوں پہ دم کر لو, سر سے لے کر پیر تک پھیر لو. دنیا کے کسی لال کا یہ جادو, یہ کالا جادو ہو یا برا جادو ہو تمہارے بدن کو نہیں چھوئے گا, تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب آدمی کو جب کوئی پریشانی آتی ہے وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے, وہ جوتشوں کے پاس جاتا ہے, وہ کاہنوں کے پاس جاتا ہے, وہ ہاتھوں کے لکیریں دیکھ کر تقدیر کے بتانے والوں کے پاس جاتا ہے. اس مسلمان کو پتا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں, نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے, کسی جوتش کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے دیکھو میری تقدیر کو بتا دو, میرے حالات کو بتا دو, میرے پریشانیوں کو حل کرو, نبی نے فرمایا وہ جانے سے پہلے مسلمان تھا, جب پوچھ کر اس کی بات واپس آتا ہے اور مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہو کر باہر آتا ہے. میں نے بنگلور میں بہت سارے عورتوں کو دیکھا برقع پہن کر جوتش کے دکانوں سے نکلتے. مسلمان کو جوتش کے دکان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے نبی نے دعائیں نہیں بتائے ہم کو, ہمارے نبی نے سونے کا طریقہ بتایا, کھانے کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا طریقہ بتایا. اس سے بڑے بڑے پریشانیوں سے بچنے کا ذکر اور طریقے سورے نبی نہیں بتائے. مسلمان کو اس پر یقین نہیں. یہ ناریل کے اوپر بھروسہ, نیمبو اور مرچی کے اوپر بھروسہ, یہ جوتشوں کے اوپر بھروسہ آیا تو اللہ نے ہماری ایمان کی طاقت کو ختم کر دیا. اس لیے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کاہن کے پاس گیا, یعنی فال بولنے والے کے پاس جا کر کہتا میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا, معلوم نہیں 1 سال سے بہت بیٹھا ہوا, کچھ مسئلے بتا حل بتا. نبی نے فرمایا تو گیا تو مسلمان بن کر گیا تھا اور تو اس کی بات سنا اور اس کی بات کو یقین کر کے باہر آیا, تو نبی نے فرمایا تو کافر ہو کر باہر آیا. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہمارا حشر ہوگا؟ اس لیے اس کے پیچھے نہ پڑھو. نبی نے بتایا یہ سورے پابندی سے پڑھو, سورے یاد کر لو تجوید کے ساتھ میں, ترجمے کے ساتھ یاد کر لو. یہ دعا ہے, یہ سورے میں یہ 11 آیتوں میں دعا ہے. اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اللہ کی حفاظت مانگی جا رہی ہے. یہ سورے پڑھو, بدن پر دم کر لو, یقین کے ساتھ کر لو. یقین کے ساتھ نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوتا, فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. ایک بات بتاتا ہوں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث ہے, کسی نے آ کر کہا حضرت میں آنکھ کی شکایت کا آدمی ہوں, میری آنکھ کمزور ہے,
کبھی درد ہوتا ہے، کبھی آنکھ میں پانی آتا ہے. میں نے کئی طبیبوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، علاج کامیاب نہیں ہوا. مجھے کوئی ایسا علاج بتاؤ میری آنکھ درست ہو جائے. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھمبھی یعنی مشروم کا پانی نکالو اور آنکھ میں ڈالو، 2-4 دن کے اندر تمہاری آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور اس نے پوچھنے والے نے دل میں خیال کرتے گیا، میں نے کئی طبیبوں کو اور ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، اتنا بڑا علاج کیا، میرے آنکھ درست نہیں ہوئی آئی. میں امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کھمبی لو یعنی مشروم لو، مشروم کا پانی نچوڑو، آنکھ میں ڈالو، تمہاری آنکھ درست ہو جائے گی. یہ مشروم کے پانی میں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ یقین کرتے ہوئے نہیں، ڈاؤٹ کرتے ہوئے مشروم کا پانی ڈالا، آنکھ میں فائدے کے بجائے نقصان ہوا. اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے کیا علاج بتایا؟ یہ فائدے کے بجائے نقصان. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے یہ میرا علاج نہیں، میرے نبی نے فرمایا. ابو ہریرہ راوی ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی آنکھ کی تکلیف ہو مشروم کا پانی اپنے آنکھ میں ڈالو، تمہاری آنکھ کی بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں نے حدیث کا علاج بتایا تھا اور تم نے حدیث کے اوپر شک کرتے ہوئے عمل کیا، اس لیے فائدے کے بجائے نقصان ہوا ہے. تو ہر دعا کے اندر یقین ضروری ہے. یہ ہوتا یا نہ ہوتا شک کے ساتھ میں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے جادو کے توڑ کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ ان صورتوں کا اہتمام کر لو، اپنے بدن پر دم کر لو، اس یقین کے ساتھ کرو یہ نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، مجھے فائدہ ہوگا، ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. نبی نے جتنے دعائیں بتائے ہیں اس کے اندر 100 کا 100 فائدہ ہے، رائی کے دانے کے برابر اس میں کمی نہیں آتی، اس میں شک نہ کرو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی بازار میں کاروبار کر رہے تھے. کسی نے آ کر کہا ابو دردہ آپ کے محلے میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ جلتے جلتے تمہارے گھر کے قریب آئی، ابھی تھوڑے دیر میں تمہارے گھر کو جلا دے گی، دوڑو آگ کو بجھاؤ. صحیح حدیث سنو، صحابہ کا یقین دیکھو، آج ہمارا یقین دیکھو. ابو دردہ کہنے لگی وہ آگ میرے گھر کو جلائے گی نہیں. اپنے کاروبار میں لگے رہے، آگ بجھانے نہیں گئے. تھوڑی دیر بعد ایک جماعت آ کر کہنے لگی آگ لگی تھی، آپ کے گھر کے قریب آئے، خود بخود بجھ گئی. لوگوں نے پوچھا ابو دردہ تم یقین کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے وہ آگ نہیں جلائے گی، اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے تھے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے میری نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، میری نبی نے مجھے دعا سکھائی تھی، میرے صحابہ کو سکھائی تھی. نبی نے فرمایا وہ دعا صبح کو پڑھ لے، شام تک کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوگا. شام کو پڑھ لے، صبح تک کوئی جان کا مال کا نقصان نہیں ہوگا. میں تو کئی سالوں سے پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھا تھا، مجھے یقین ہے نبی کے بات میں جھوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے یقین کے ساتھ کہا میرے گھر کو آگ نہیں جلائے گی. لوگوں نے پوچھا وہ کیا دعا؟ تو نبی کے صحابی حضرت ابو دردہ نے وہ دعا بتائی. موجم کبیر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے. وہ دعا کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھنے کے لیے 2 منٹ.
نبی کیا فرماتے ہیں؟ صبح کو پڑھ لے شام تک تیری اولاد کی، تیرے کاروبار کی، تیری مال کی، تیری جان کی، تیرے ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے گا۔ یقین کے ساتھ صحابی پڑھے، آگ نہیں جلائے گی، نہیں جلائی۔ اگر ہم بھی یہ دعا یاد کر کے صبح و شام ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے اولاد کو دعائیں یاد کرائیں گے، ہمارے اولادوں پڑھتے رہے گی، نہ ہمارے مال کا نقصان ہوگا، نہ ہمارے جال کا نقصان ہوگا۔ اس لیے مسنون دعائیں کہ کتابوں میں دعا مل جاتی ہے، علماء سے پوچھو، یہ دعا حاصل کر لو، یاد کرو، خود بھی یاد کرو، اپنے گھر والوں کو، اولاد کو یاد کرو، ان دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو، سننے والے ہر بھائی کو اللہ کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔